غزہ میں حماس کی حکومت نہیں رہے گی، بہت جلد ایک عبوری کمیٹی حکومت امور سنبھال لے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی مصری وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ فلسطین اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد غزہ میں ایک عبوری کمیٹی حکومتی امور سنبھال لے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے مصر کے شہر رفح کراسنگ میں مصری وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے زور دیا ہے کہ تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO ہی فلسطینیوں کی واحد نمائندہ ہے اور اس کے کردار کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے مزید کہا کہ غزہ میں قائم ہونے والی یہ عبوری کمیٹی وہاں فلسطینی اتھارٹی PA کے اداروں کو فعال کرے گی۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ غزہ کا انتظام سنبھالنا اقتدار کی خواہش نہیں بلکہ فلسطینی عوام کو ان کے سرزمین سے بے دخل کرنے کے اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا اور یقین دلایا کہ ہم غزہ میں کوئی نیا سیاسی وجود قائم نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف فلسطینی اداروں کی بحالی اور ان کے کردار کو فعال کر رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے اہم ہدایات جاری۔ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ طواف کے دوران حجر اسود کے سامنے ٹھہرنا طواف کرنے والوں کی حرکت میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ سعودی عرب خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت نے عمرہ زائرین کو ہدایت کی ہے کہ دوسرے زائرین کے لیے رش کا سبب بننے سے گریز کریں۔ رپورٹس کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے اور اس سے طواف کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وزارت کی جانب سے یہ ہدایات مناسک کی ادائیگی کو آسان بنانے، زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے اور صحن مطاف میں روانی قائم رکھنے کے لیے ہیں تاکہ ہر ایک طواف سہل اور محفوظ ہو۔ وزارت حج و عمرہ نے توجہ دلائی ہے کہ درست طواف کے لیے رکنا ضروری نہیں، زائرین سے تعاون اور ہدایت کی پابندی کی اپیل کی ہے تاکہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی برقرار رکھی جا سکے۔ یوکرین کے لیے ناٹو طرز کی سیکورٹی ضمانتیں زیر بحث۔ ناٹو کے سیکرٹری جنرل مارک رینے نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے ناٹو کے رکن ممالک کو دی جانے والی سیکورٹی ضمانتیں جیسے موضوعات پر بات چیت جاری ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد رینے نے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو بتایا کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے سیکورٹی ضمانتوں کے تصور میں شرکت کے لیے اپنی رضامندی کا اشارہ دے دیا ہے، جس میں آرٹیکل 5 جیسی ضمانتوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جس چیز پر بحث کی جا رہی ہے وہ ناٹو کی رکنیت نہیں ہے، ہم یوکرین کے لیے آرٹیکل 5 قسم کی سیکورٹی ضمانتوں پر بات کر رہے ہیں۔ ناٹو کے سربراہ نے مزید کہا کہ ان میں کیا کیا شامل ہوگا اس پر اب مزید خاص طور پر بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زمینی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے واشنگٹن میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔